ویلکم بیک. ہم آج بات کر رہے ہیں این آر او کے پارلیمنٹ میں پیش نہ ہونے کے بعد سیاسی سیناریو پہ. ابھی آپ لوگوں نے قاضی حسین احمد صاحب کی بات سنی. سلیم بخاری صاحب، ہم جو بریک سے پہلے بات کر رہے تھے -1 فارمولا کی، آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، یہ اس طرح کی اصطلاحات جو ہیں ہمارے پاکستان کے کانٹیکس میں اکثر ایجنسیز کی طرف سے انیشیٹ کی جاتی ہیں ٹو گیج دا ریئیکشن آف دا ماسز اور دا پیپل. تو میں اس کو بہت زیادہ کریڈٹ اس لیے نہیں دیتا کہ یہ کوئی پولیٹیکل انیشیٹو نہیں ہے. یہ صرف اس طرح کے فیلر ہمیشہ چھوڑے جاتے رہے ہیں. دیکھیں، جو بات اس وقت قابل غور ہے وہ یہ کہ این آر او کے حوالے سے جو زرداری صاحب کی یعنی ڈیفیٹ کہہ لیں یا انہوں نے ریٹریٹ کیا ہے، اس کے بعد مسلم لیگ نون کا رول بہت اہم ہو جاتا ہے اس پورے سیناریو میں. بالکل، چاہے تو وہ پارلیمنٹ کے اندر ہے چاہے وہ باہر ہے. میرے خیال سے پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کو اب یہ چاہیے، جس طرح ایم کیو ایم نے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ این آر او پر ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں زرداری صاحب کو، باوجود اس کے کہ اس کی پوری لیڈرشپ پرسوں تک یہ اعلان کرتی رہی کہ ہم آخری دم تک ان کا ساتھ دیں گے. اس وقت پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کو ان ایسی جماعتوں سے جو پولیٹیکل ایشوز پر اور پار آ سکتی ہیں ان کی طرف دیکھنا چاہیے، انیشیٹو لینا چاہیے اور رابطے کرنے چاہیے. یہاں پہ بات کرتی ہوں. اس وقت میرے ساتھ لائن پہ موجود ہیں خواجہ آصف صاحب جو کہ ایم این اے ہیں آف پی ایم ایل این. السلام علیکم خواجہ صاحب. وعلیکم السلام. خواجہ صاحب، آپ نے ابھی سلیم بخاری صاحب کی بات سنی اینڈ ہی تھاٹ کہ اب اس سیناریو میں پی ایم ایل این شوڈ بی مور پازیٹیو اور آپ لوگوں کو لین کرنا چاہیے ٹورڈز پارٹیز ہو آر اپوزنگ این آر او. آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ جی ہم پہلے سے ہی جو ہے ان پارٹی کے ساتھ رابطے میں تھے. جو ہاؤس میں جتنی پارٹیاں ہیں انکلوڈنگ اے این پی اور جے یو آئی کے ساتھ بھی ہم نے رابطہ کیا تاکہ تمام حجت ہو جائے. یہ نہ کوئی کہے کہ جی ہم سے رابطہ نہیں کیا گیا. تو میرا خیال ہے کہ کل جو اسمبلی میں جو کچھ بھی ہوا وہ اس اتحاد کا مظاہرہ تھا جو این آر او کے خلاف جتنی پارٹیز ہیں وہ ساری متحد ہو گئے. انہوں نے اتنا بھرپور احتجاج کیا پارلیمنٹ کے اندر، اور آبویسلی یہ پارلیمنٹ کے باہر بھی میڈیا، دوسری سیاسی پارٹیاں جو ہیں انہوں نے بھی ایک سٹینڈ لیا ہے. عدلیہ کی بحالی کے بعد یہ دوسری میجر جو ہے اچیومنٹ ہے پاکستانی عوام کی، میڈیا کی، سیاسی پارٹیوں کی، سول سوسائٹی کی، کہ پہلے عدلیہ بحال ہوئی، اب ایک این آر او جو ہے اس کے اوپر. لیکن مجھے خدشہ لگتا ہے کہ یہ حکومت ہو سکتا ہے اپنی نمبر گیم پوری کرنے کی پھر بھی کوشش کرے. اور بیکاز فار دیم فرام دیئر پوائنٹ آف ویو اگر آپ دیکھیں تو دیر از لاٹ آن اسٹیک. اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ یہ جو ہے مشورہ بھی دے رہے ہوں گے زرداری صاحب کو کہ نہیں جی آپ ایم کیو ایم کو واپس لائیں اور فلاں کو واپس لائیں. خواجہ صاحب، جب اتنے واضح موقف لیے ہیں ڈفرنٹ پارٹیز نے، تو ڈو یو تھنک دے کین ریٹریکٹ فرام دیٹ؟ No, the parties cannot retract. I have full faith in the parties who opposed and unambiguously opposed the NRO on the floor of the assembly yesterday. ایک کر کے سب بولے، جس میں پی ایم ایل کیو تھی، فاٹا تھی، اور ایم کیو ایم تھی، پی ایم ایل این تھی، اور even there are members of پیپلز پارٹی جو اس کو ووٹ نہیں دینے کو تیار تھے. اگر اس پہ ووٹنگ ہو جاتی تو پیپلز پارٹی کے اندر جو ہے وہ ڈسینشن جو ہے اس ایشو کے اوپر بڑی کھل کے سامنے آنی تھی. اور میرا خیال ہے اس کا بھی جو ہے وہ ان کو احساس تھا. اور پھر جس طرح کل ٹیمپریچر جو ہے وہ ہائی ہوا ہے، آپ تو یو ہیو وٹنسڈ دیز ٹیمپریچرز ان دا پاسٹ، اور جس طرح ہائی ہوا ہے اٹ ریزمبلڈ اور اٹ ایک فیلنگ آف ڈیجا وو تھی کل کہ ایز اف وی ہیو گون بیک فار 5 years تو وہ اس میں جو ہے گورنمنٹ واز ناٹ ایکسپیکٹنگ کہ اتنا زبردست قسم کا ہاؤس کے اندر اس کا ریئیکشن ہوگا. ان کی پارٹی کی لیڈرشپ، ان کے اسپوکس مین کہتے رہے جی کہ ہم وینسڈے کو یہ لے کے آئیں گے. And then all of a sudden they buckled under the pressure. خواجہ صاحب پلیز ریمین ود us on line. یہاں پہ بخاری صاحب میں آپ سے پوچھوں گی کہ ابھی جو خواجہ صاحب نے بات کی، ڈو یو تھنک کہ پیپلز پارٹی یہ نمبر گیم پوری کر سکے گی؟ دیکھیے خواجہ صاحب نے یہ اس خدشے کا اظہار کیا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ان کا جو ایک
کلوز وشس سرکل ہے وہ کوشش کریں انڈیویجولز کو بریک کرنے کی. لیکن میرے خیال سے میں نے جیسا پہلے کہا کہ پی ایم ایل این کی پارلیمنٹ کے اندر موجودگی اور دوسری جماعتوں سے باہر رہ کے رابطے، یہ وہ پریشر ہے جس کی بہت ضرورت ہے اور اسے جاری رہنا چاہیے. اصل ایشو یہ ہے کہ کیا پی ایم ایل این اس وقت جو پریشر بلڈ کیا ہوا ہے انہوں نے جہاں بات پہنچائی ہوئی ہے، دوسرے ایشوز جن کا خواجہ صاحب نے خود ذکر فرمایا، اور جیسے کیری لوگر بل ہے، جیسے 17th امینڈمنٹ ہے، 58(2) بھی ہے، اگر یہ پریشر کنسسٹنٹلی جاری رہے گا تو پیپلز پارٹی کے پاس یا تو چوائس ہوگی کہ اس کے اوپر وہ پاپولر پلس کے ساتھ جائیں نہیں تو یا ہتھیار پھینک دیں. یہ پریشر کم نہیں ہونا چاہیے جو بلڈ اپ ہوا ہے اس وقت پارلیمنٹ کے اندر. اس پر میں بلکہ چاہوں گا کہ خواجہ صاحب اپنی رائے بھی دیں کہ خواجہ صاحب کیا اس پریشر کو مینٹین رکھنا اب ممکن ہے، یا پھر ایک رائے ونڈ کی یا بھوربن کی ملاقات کے بعد یہ سب کچھ لوک وام ہو جائے گا؟ نہیں دیکھیں بخاری صاحب، یہ ہمارا جو ملاقاتوں کے بعد جو ہے ہم کسی جگہ، میں یہ کلیریفائی کر دیتا ہوں فار دا سیک آف ریکارڈ، کہ یہ ہمارا کسی ملاقات کے بعد جو ہے کوئی لیوک وارم ہم کہیں بھی نہیں ہوئے. یہ دیکھیں ہماری ملاقات جو ہے 15 مارچ سے پہلے بھی ہو رہی تھی اور ان کے ساتھ رابطے بھی تھے، لیکن 15 مارچ پہ میاں نواز شریف نے جو جس طرح فرنٹ فٹ پہ وہ کھیلے، جس طرح ہی لیڈ دا پیپل آف پاکستان فرام دا فرنٹ، تو وہ انپریسیڈنٹڈ ہے. ہم نے کل بھی جو میاں صاحب جس طرح پریس کانفرنس کی، رات کو ٹی وی پروگرامز پہ وہ آئے، جس طرح انہوں نے پارٹی میں کیا، اور بلکہ جو ایشوز بخاری صاحب نے فرمائے ہیں ان کے علاوہ ایک اور ایشو ہے which is very close to our heart, and that is bringing back Pervez Musharraf and to hold him accountable for what he did in last 6-7 years. یہ بڑا ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے. ہم نے کل بھی یہ ایشو اسمبلی کے اندر بھی اٹھایا، آج صبح بھی مارچ آن دا کانسٹیٹیوشن ایونیو in remembrance or commemorating the 3rd November 2007. اور ابھی ہم چاہتے ہیں کہ وہ ایک مثال بنے، اور یہ تھریش ہولڈ جو ہے، ہم نے پیپلز پارٹی کو آج کہا کہ آپ کے خالق، آپ کی جماعت کے خالق ذوالفقار علی بھٹو نے یہ آرٹیکل 6 جو ہے اس میں رکھا اس آئین کے اندر، اور ہم نے اس کی حمایت کی اس وقت، اور آج بھی اس کی حمایت کرتے ہیں. فار گاڈ سیک، فار جسٹ ٹو آنر دا میموری آف ذوالفقار علی بھٹو، یہ آرٹیکل 6 جو ہے اس کے اوپر عمل درآمد تو کریں اور پرویز مشرف کو واپس لے کے آئیں. خواجہ صاحب ٹائم از ویری شارٹ، پلیز مجھے یہ بتائیں کہ شہباز شریف صاحب کو کوچ کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کو پنجاب حکومت سے نکال دینا چاہیے، تو از ہی اسٹل گوئنگ ٹو بی؟ یہ بالکل، یہ آئلہ ہمیں یہ کانٹرڈکشن جو ہے ختم کرنی چاہیے. ہم نے تو ان کو بڑے طریقے سے جو مہذب طریقے ہوتے ہیں وہ بتانے کی بڑی کوشش کی ہے، وہ جاتے نہیں ہیں. کیا کیا جائے؟ یہ تو میرا خیال ہے کہ کل جو آپ پہ مسلط ہوئے ہیں وہ لوگ، جی وہ جو یہ بعض لوگ جو ہوتے ہیں نا، وہ اب میں ڈونٹ وانٹ ٹو، میں کسی اور طرف نہیں جانا چاہتا، لیکن یہ کل ہماری پارٹی کی میٹنگ میں یہ چیز ڈسکس ہوئی تھی کہ یہ تضاد ہے اس کو ختم ہونا چاہیے، اور فورتھ وتھ جو ہے ختم ہونا چاہیے اس تضاد کو. جو تھینک یو ویری مچ خواجہ آصف صاحب فار بینگ ود اس ہیئر ٹوڈے.